الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر والبدن اور قربانی کے بڑے جانور جعلناها لکم ہم نے بنایا ہے اس کو تمہارے لیے من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف پس تم ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے ہوئے کھڑے ہوں فاذا وجبت پس جب وہ گر پڑیں جنوبہا ان کے پہلو فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ تو ان میں سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلا لفظ استعمال کیا ہے البدن، بدن عربی زبان میں کہتے ہیں بڑے بدن والے جانور کو، اور یہ لفظ اونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لغت عرب بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے اور احادیث مبارکہ بھی اس کے اوپر واضح دلیل موجود ہے کہ لفظ بدانہ جو ہے یہ اونٹ اور گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جس کے اندر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں یہ چاروں قسم کے جانور آ جاتے تھے، لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اونٹ اور گائے کا ذکر کیا کیونکہ ایک تو وہ بدن کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں اور دور سے نمایاں نظر آ جاتے ہیں، واضح طور پر نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اونٹ جب اس کو قربانی کے لیے مکہ لے جایا جاتا ہے تو ایک حکم رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹ کے متعلق یہ کیا ہے کہ اشعار کرنا اس کو، اور یہ اشعار کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اشعار کہتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان کی جو دائیں سائیڈ ہے اس میں برچھی وغیرہ کے ذریعے سے یا تلوار وغیرہ کے ذریعے سے زخم لگایا جاتا ہے اور جو پھر خون نکلتا ہے وہ اس کی کوہان کے اوپر مل دیا جاتا ہے۔ یہ ایک علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر جا کر اس کی قربانی ہوگی، تو لوگ پھر اس کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے، تکریم بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللّہ، یہ جو بدن ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ جو گائے ہیں، ہم نے ان کو مقرر کیا ہے اور یہ بھی شعائر اللہ میں سے، کیونکہ پیچھے آپ نے شعائر اللہ کے اندر کچھ علامات پڑھی تھی اور پیچھے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس کے اندر اصل میں پورا دین بھی آ جاتا ہے، اور جب حج کو آپ شمار کریں گے تو پھر حج کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں وہ شعائر اللہ کہلاتے ہیں۔ لکم فیہا خیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے لیے اس میں بہت سی خیر ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بہت سی خیر رکھی، یعنی ذبح کرنے کے بعد گوشت ان کا استعمال ہوتا ہے، چمڑا ان کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہڈیاں، ان کے جسم کے ہر حصے سے یعنی انسان کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ذبح کرو، بلکہ کیا کہا کہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، اور پیچھے بھی یہ لفظ آیا تھا، میں نے بتلایا تھا کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جانوروں پر اللہ کا نام لو، اس سے مراد ذبح ہی ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ذبح ہی ہوتا ہے کہ ان کو ذبح کرو۔ اور یہاں پر ایک اور دلیل اس بات کی بھی یعنی کہ موجود ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ بندہ اس چیز کو اپنے مد نظر رکھے کہ جب وہ قربانی پیش کرے گا یا جانور کو قربان کرے گا تو صرف اللہ رب العالمین کے نام پر اس کو قربان کرے، کسی اور کے لیے اس جانور کو قربان نہ کرے، یعنی غیر اللہ میں سے کسی کے نام پر بھی کسی بھی انداز سے جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ صرف یہ حق ہے کہ اس جانور کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے
تو حق بھی اس جانور کا یہی ہے کہ اس کو جب قربان کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ہی اس کو قربان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کو ذبح کیا جائے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے ثواف، کہ اونٹ کو جس طرح ہم گائے، بکری، بھیڑ ان کو ذبح کرتے ہیں لٹا کر، اس انداز سے اونٹ کو قربان نہیں کیا جاتا، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ ایک لفظ ذبح استعمال ہوتا ہے اور ایک نحر، تو عربی زبان کے اندر نحر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اونٹ کا جو ہے بایاں پاؤں جو ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور 3 پاؤں کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر جو یہ حصہ ہوتا ہے یعنی جو بالکل گردن کی ابتدا ہوتی ہے اس جگہ پر وہ برچھی وغیرہ کے ذریعے سے اس کو مارا جاتا ہے، پھر اس سے وہ خون وغیرہ نکلتا ہے اور خود ہی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ یا تو دائیں جانب یا بائیں جانب وہ گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، کہ تم نے اس کو جو ذبح کرنا ہے، اس کو جو نحر کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اس کا پاؤں باندھ کر اور 3 پاؤں پر اس کو کھڑا کر کے اس طرح نحر کرنا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ گر جائے، جب وہ اپنے پہلو کے بر گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، اب یہ جو کھانے کا حکم ہے یہ واجبی حکم نہیں ہے، پیچھے بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے انسان کھائے۔ رسول مکرم علیہ السلام نے جب 100 اونٹ نحر کیے، 63 اپنے ہاتھوں سے، باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیے تھے، تو اس میں پھر سیدنا علی کو آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کی بوٹیاں لے کر جو ہے ایک دیگ کے اندر جمع کر کے ان کو پکا لیا جائے، تو اس میں سے آپ نے شوربہ پیا تھا، گویا کہ سارا حصہ آ گیا سب اونٹوں کا۔ تو کیا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور استعمال کرنا چاہیے، یعنی یہ واجبی حکم نہیں ہے، اگر نہیں بھی کرتا تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے ہیں اور جو سوال کرنے والے ہیں، یعنی جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دے دینا اگر کوئی آ جاتا ہے مانگنے والا، اور اگر کوئی مانگتا نہیں ہے، وہ بچتا ہے سوال کرنے سے، وہ نہیں سوال کرتا تم سے، تو القانع اس کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ تو اس میں جیسا کہ پیچھے بھی بتلایا تھا اس چیز میں کہ 3 حصے لازمی نہیں ہیں لیکن بہتر ہیں اس لحاظ سے کہ انسان ایک اپنے لیے رکھ لے، ایک غرباء وغیرہ کے لیے، ایک عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، تاکہ تقسیم کے اندر ایک آسانی اس کے لیے رہے۔ لیکن یہ برابر نہیں ہوتا، یعنی کہ تینوں حصے برابر کیے جائیں، اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں، اور نہ تینوں حصے کرنے کی کوئی شرعی دلیل ہے۔ صرف یہی ہے کہ تاکہ بندہ ان آیات کے اوپر ان آیات کے اندر جو حکم ہے اس پر عمل کر سکے، یعنی غرباء تک بھی اس کا حصہ کچھ نہ کچھ پہنچ جائے، اور اسی طرح عزیز و اقارب تک بھی پہنچ جائے، اور خود بھی بندہ استعمال کر لے۔ کذالک سخرناھا لکم، اللہ کہتے ہیں یہ کس لیے ہم نے حکم دیا تمہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس جانور کو تمہارے تابع کر دیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرو کہ اتنے بڑے جانور کو کس انداز سے تم قابو کر سکتے تھے، کسی کی طاقت میں نہیں۔ اور جب جانور بدک جاتا ہے تو دیکھیں کتنے لوگ اس کو قابو کر رہے ہوتے، نہیں قابو میں آ رہا ہوتا بڑی مشکل سے، اور پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے، خاص طور پر اونٹ کا معاملہ، جب وہ بدک جائے تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، پھر وہ کیا ہے، یا تو تلوار وغیرہ کے ذریعے، نیزے وغیرہ کے ذریعے سے، یا پھر کوئی یوں سمجھ لیں آج کے دور کے اندر بندوق وغیرہ کے ذریعے سے پھر اس کو نشانہ بنا کر گرایا جاتا، پھر اس کو قابو کیا جاتا، وگرنہ وہ قابو نہیں آتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو تابع کیا، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اب نکیل اس کی ناک کے اندر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے بچے کو پکڑا دو، جس طرف اس کو لے کر جائے گا، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چلانے والا چھوٹا سا بچہ ہے، 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، وہ جدھر لے کر جا رہا ہے اونٹ اس کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب بدک جائے تو بڑے طاقتور بھی آ جائیں تو اس کو قابو نہیں کر پا سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یعنی ساری چیزیں مقرر کی ہیں، جانور کو اللہ رب العالمین نے ہمارے تابع کر دیا، لعلکم تشکرون۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکو، یہ نہ ہو، اور شکر کی ایک قسم کیا ہے کہ یعنی ان جانوروں کو اب تم اللہ کی راہ میں ہی قربان کرو، ایک تو شکر کی یہ قسم ہے۔
دوسرا کیا ہے، ویسے بھی زبان کے ساتھ بندہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا کہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی، میں نے اتنے بڑے جانور کی قربانی اللہ کی راہ کے اندر پیش کی ہے۔ تو یہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو قربان کر دینا یہ ناشکری کہلائے گی، یہ ناشکری ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ہمارے تابع کیا، اللہ نے پیدا کیا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، ہم اٹھا کے اس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیں، کسی اور کے لیے اس کو رکھ دیں، تو یہ ناشکری کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔